السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 134 اور غصہ کرنے والے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ سوال ہے کہ مومن غصے کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ نمبر 1، غصہ پینے پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید باندھنے والا اللہ کے حکم سے بإذن اللہ غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، غصے میں مجھے یاد کر لیا کرو، جب مجھے غصہ آئے گا تو تم مجھے بھی یاد آ جاؤ گے، اور میں ہلاک کرنے والوں کے ساتھ تجھے ہلاک نہیں کروں گا۔ نمبر 3، جب غصہ دلایا جا رہا ہو تو انسان اپنے شعور کے دروازے کھلے رکھے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اس لیے کہ غصہ شیطانی فعل ہے۔ نمبر 2 تھا۔ نمبر 3، جب غصہ آ جائے تو اس کے لیے یا تو آپ یہ کریں کہ پانی پی لیں، یہ غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اپنی حالت کو بدل لیں، یعنی اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ کی حدیث ہے 434، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اسی طرح غصہ چلا جائے گا، اور بہتر ہے اگر غصہ نہ جائے تو پھر وہ لیٹ جائے، یعنی جگہ بدلے، اس جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا جائے، کمرے سے نکل جائے، باہر چلا جائے۔ پھر اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لے۔ وضو کرنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ جب انسان اپنے منہ میں اور ناک میں اور مختلف اعضاء پر پانی ڈالتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو سکون ملتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ غصہ شیطان ہے، اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، سو تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، غصہ آنے کے بعد جب کنٹرول ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، جس پر غصہ آیا ہو اس کو معاف کر دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں غصے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث ہیں۔ کچھ احادیث کا یہاں پہ ذکر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب آ جائے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ بخاری کی حدیث ہے 6114۔ کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کچھ وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 373۔ جس نے قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ نور ایمان سے بھر دیں گے۔ والعافین عن الناس۔ اب اگلے جو جنتی لوگوں کا ذکر کیا گیا جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ ان کا کیا کام ہے؟ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ دوسروں کے قصور معاف کرنا کب آسان ہوتا ہے پیاری بہنوں؟ سوال یہ ہے، دوسروں کے قصور معاف کرنا تب آسان ہوتا ہے جب مومن اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید باندھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی تو پھر مجھے دوسروں سے کیا توقع ہوتی۔ تو جب مومن یہ سوچتا ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ میں تو دن رات خطائیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہوں، تو پھر مومن کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب میں اللہ سے بخشش کی امید رکھ رہا ہوں تو پھر مجھے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ عفو و درگزر کے بارے میں اب ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 6529۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مہربان ہو جاؤ، تمہارے اوپر مہربانی کی جائے گی، تم معاف کر دو، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 6541۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کس قدر معاف کریں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 بار۔ ابو داؤد کے حدیث ہے 5164۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ خادم تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اپنے بچوں کو بھی ایک سے دوسری دفعہ پہ معاف نہیں کرتے، اور بس جو شروع ہوتے ہیں مارنا اور تانے دینا اور زد و کوب کرنا، اور خادم کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس بات سے مومن کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھتے ہیں تو اس اعلان کی وجہ سے مومن کے دل سے نیکی کا چشمہ پھوٹتا ہے، مومن کے دل میں نیکی کے لیے جوش و خروش پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے فوت درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد و کینہ بھی نہیں ہوتا، اس کا ایمان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ محسن سے کیا مراد ہے؟ محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا، جو معاملات کو خوبی کے ساتھ سار انجام دیتا ہے۔ محسن سے مراد مخلص آدمی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص کرتا ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں 135، والذین اذا فعلوا فاحشہ۔ اب جنتی لوگوں کے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کی اگلی کوالٹی بیان کی گئی ہے کہ آپ کیسے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فحش، برائی، فاحشہ کا یہاں لفظ آیا ہے، ہر برے اور بے شرمی کے کام کو فحش کہتے ہیں۔ فحش گوئی، فحش بولنا، فحش بینی، فحش دیکھنا، فحش سننا، میل ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھنا، لباس میں حیا کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا، اور ارادتاً فحش گو بننا، مثلاً مسخرہ پن میں بہت زیادہ گندی باتیں کر جانا۔ فحش کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بےہودگی ہوگی اس کو عیب دار کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے 1974۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانے دیتا ہے، نہ تشیع کرتا ہے، نہ لعنت اور نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بد زبان۔ ترمذی کی حدیث ہے 1977۔ سوال ہے کہ انسان سے فحش کام کس وقت سرزد ہوتے ہیں؟ جب انسان کو موت اور آخرت کی زندگی یعنی اپنا حساب کتاب دینا یاد نہ رہے، جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، محفل میں بیٹھے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا جا رہا ہو، جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پھیکا رہ جائے تو پھر انسان سے فحش کام ہوتے ہیں۔ او ظالموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھنے سے مراد کیا ہے کہ واجب کو چھوڑ کر یا حرام کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان اپنے اوپر ظلم کرنے سے کیسے رک سکتا ہے؟ ایک تو وہ اپنی موت کو یاد کرے، ایک اپنے انجام کو یاد کرے، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو باندھ کے رکھے، یعنی گناہوں سے، حرام کاموں سے بچ کے رہے، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کے رہے۔ ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو، وعیدوں کو، اس کے امر و نہی کو، اور اس کی عظمت و جلال کو یاد کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمْ، جنتی لوگوں کی کیا نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کون مانگ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی وہ مانگ سکتا ہے جس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور یہاں پہ پیاری بہنوں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ صرف زبان سے استغفار نہیں کرنا، بلکہ استغفار تو خالص توبہ ہے، دل سے توبہ کرنی ہے، دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے، اور دل سے، سچے دل سے توبہ بھی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی وہی مانگ سکتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو، تو اپنے اندر سے سب سے پہلے تکبر بھی ختم کرنا ہے۔
جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے پھر فرماتے ہیں، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے، جو شخص مجھ جیسا وضو کرے یعنی سنت کے مطابق پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دل سے باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہی ہماری نماز کھڑی ہوتی ہے ہمیں وہ پرانے خیالات اور ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو ہم بھول چکی ہوتی ہیں، تو یہ ہے دل سے باتیں کرنا، تو ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو جب تک اس کی سانس چلتی رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کہا، میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت چاہتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا توبہ کر لے۔ اس نے کہا، میں نے توبہ کی۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر آیا اور فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا، مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا پھر استغفار کر لے۔ اس نے کہا، مجھ سے اور گناہ ہو گیا، فرمایا استغفار کیے جا یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فرمایا، گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَلَمْ يَسِيرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ سوال ہے کہ جان بوجھ پر اپنے گناہ پر اصرار کون کرتا ہے؟ اصرار کے معنی ہے گناہ پر توبہ نہ کرنا بلکہ اڑ جانا، بے نیازی سے گناہ کرتے جانا اور ان پر پشیمانی کا اظہار کر کے توبہ نہ کرنا۔ دل کی سچائی سے توبہ کرنے کے بعد گناہ ہو جائے تو اس کو اصرار نہیں کہتے، یعنی آپ جب پورے دل کی سچائی سے توبہ کریں گے تو پھر بھی اگر گناہ ہو گیا تو پھر اصرار نہیں ہوگا، آپ اس پہ معافی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جو گناہ بھی کرتا جاتا ہے، گناہ پہ اصرار کرتا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی اس نے گناہ پہ اصرار نہیں کیا، چاہے وہ دن میں 100 بار اس کا ارتکاب کرے۔ ترمذی کی حدیث ہے 3559۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس پر انہوں نے کیا جان بوجھ پر اصرار نہیں کرتے۔ قتادہ نے کہا، اصرار سے بچو، ماضی میں اصرار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اس حرام سے نہیں روکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا تھا، اور وہ گناہ پر توبہ بھی نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان کو موت آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔